لیکن محبوب الہی کا جو بچپنا گزرا ہے وہ یتیمی کا دور گزرا، اور ہر ولی کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تقریباً جتنے ولیوں کے بارے میں نے پڑھا، ہر ولی کی زندگی میں، غوث پاک کی بات کریں، غریب نواز کی بات کریں، حضرت محبوب الہی کی بات کریں، مخدوم سمنہ کی بات کریں، ہر ولی کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ والد کا سایہ بہت جلدی سر سے اٹھ گیا، اور پھر ساری تعلیم و تربیت والدہ نے کی ہے۔ میں سوچنے لگا کہ آخر ایسا معاملہ کیوں ہے؟ اولیاء اللہ کی زندگیوں میں ان کے والد کا سایہ بہت زیادہ دن تک نہیں رہا، انہوں نے یتیمی کا درد سہا، اور جب باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اندھیرا چھا جاتا ہے، مشکلات آتی ہیں، ساری دنیا کی مصیبتیں اس گھر پہ آ پڑتی ہیں جس گھر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کی قدر کرنا چاہیے، اور خاص طور سے والد کا جو وجود ہوتا ہے وہ سورج کی طرح ہوتا ہے، وہ گرم ضرور ہوتا ہے، اگر باپ نہ ہو دنیا میں تو پھر انسان کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی کے والد کا وصال ہو گیا۔ اس دور سے ہر ولی کو کیوں گزارا گیا؟ اس دور سے ہر ولی کو اس لیے گزارا گیا تاکہ ولی اللہ پریکٹس کر لیں، ریہرسل کر لیں، عملی طور پہ یہ تجربہ کر لیں کہ ایک یتیم کا درد کیسا ہوتا ہے، ایک یتیم کو تکلیفیں کیسی ہوتی ہیں، تاکہ اس کے سامنے جب یتیم آئے تو وہ صرف اس کے لیے دعا نہ کرے بلکہ رسول اللہ کی سنت کے مطابق اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھے، اس کے کھان پان کا اور تعلیم و تربیت کا انتظام بھی کرے۔ تو ہر ولی کو یتیمی کا درد سہنا پڑا، اور حضرت محبوب الہی کے والد محترم کا وصال ہو گیا۔ کئی دن فاقے ہوتے تھے محبوب الہی کے یہاں، خواجہ نظام الدین اولیاء کے یہاں کئی دن کے فاقے ہیں۔ محبوب الہی جب تڑپتے تھے بچپن میں بھوک سے اور کہتے تھے ماں کھانے کی ضرورت ہے، تو حضرت نظام الدین اولیاء کی ماں فرماتی تھی بیٹا آج تو ہم اللہ کے مہمان ہیں۔ کیا فرماتی تھی؟ کہ بیٹا ہم آج اللہ کے مہمان ہیں۔ بچے کو تربیت کیا جا رہا ہے، تعلیم دی جا رہی ہے بچپن میں، وہ کہتی کہ بیٹا ہم تو اللہ کے مہمان ہیں، اور بچے کو تسلی دے کر کے سلا دیتی تھی حضرت محبوب الہی کی ماں۔ کبھی کھانا ہوتا، کبھی ٹکڑے ہوتے، کبھی فاقے ہوتے، اس عالم میں گزرا حضرت محبوب الہی کا بچپنا۔ تعلیم کا سلسلہ لگاتار جاری رہا۔ محبوب الہی کی ماں نے ان کو وہ تعلیم دی کہ اس زمانے کے جو بڑے علماء تھے ان کے پاس میں پڑھنے کے لیے بھیجا حضرت محبوب الہی کو ان کی والدہ نے۔ والدہ کا نام بی بی زلیخا ہے، اور دلی میں مزار ہے، ویڈیو بھی سوشل میڈیا پہ موجود ہے، فیس بک پہ دیکھیے گا ان کے مزار کی۔ وہ حضرت بی بی زلیخا مائی صاحبہ کے نام سے مشہور ہیں دلی میں، اور وہ اتنی بڑی شخصیت ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے محبوب الہی کی ماں کی۔ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی دعائیں جلدی قبول کروانا ہو تو وہ میری ماں کی بارگاہ میں حاضری دیا کرے۔ نظام الدین اولیاء کی ماں بچپنا ایسے گزرا لیکن تعلیم کا سلسلہ برابر جاری رہا۔ حضرت محبوب الہی 12 سال کے تھے، اسی دوران انہوں نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا تذکرہ سنا۔ ایک قوال آیا تھا پاکستان کے علاقے سے، اس زمانے میں تو پاکستان نہیں تھا، اس علاقے سے ایک قوال آیا تھا، وہ حضرت بابا فرید کا ذکر کر رہا تھا اور حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ذکر کر رہا تھا حضرت محبوب الہی کے استاد سے۔ اب حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی کا ذکر سن رہا تھا تو میرے دل پہ کوئی خاص اثر نہیں ہوا، لیکن جب اس ابو بکر قوال نے بابا فرید کا ذکر کیا تو میرے دل میں ان سے ملنے کا احساس پیدا ہوا، بابا فرید کی طرف میرا دل مائل ہوا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کون ہیں؟ غریب نواز کے جانشین و مرید ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید اور جانشین ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، اور حضرت بابا فرید کے 2 بڑے خلفاء ہیں، ایک مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری اور دوسرے سلطان المشائخ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء۔ تو حضرت محبوب الہی کے سامنے وہ ابو بکر قوال ذکر کرتا ہے بہاؤالدین زکریا ملتانی کا اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا۔ اللہ رب العزت نے نظام الدین اولیاء کے دل میں ان کی ماں کی کوششوں سے صوفیاء کرام کی ایسی محبت بھر دی تھی کہ ان کے اندر احساس تھا ان کا ذکر سننے کا، اولیاء اللہ کی باتیں سننے کا۔ بچے تو ہمارے یہاں بھی ہوتے ہیں، گانے سننے کی عادت ہے، بری چیزیں دیکھنے کی عادت ہے، آپ نے موبائل ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ چھوٹے بچے کبھی بھی نعت نہیں سن رہے ہیں آج کے دور میں، ان کو آپ نعت لگا کے نہیں دے رہے ہیں، کارٹونز دیکھ رہے ہیں وہ بچے۔
کارٹون دیکھنے کے لیے دے دیا بچوں کو اور اب آپ مصروف ہیں۔ خواتین خاص طور سے ہماری لاپرواہی کا شکار ہے۔ اگر آپ بچوں کو بچپن میں ناٹک دکھاتے ہیں تو پھر یہی بچے بڑے ہو کے آپ کو ناٹک دکھاتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو یہ بچے بڑھاپے میں آپ کی خدمت بھی کریں گے۔ اور یہ بات میں کہتا ہوں، یاد رکھنا چاہیے والدین کو کہ بڑھاپے میں والدین کو کھانا بچے نہیں کھلاتے، آپ کے دیے ہوئے سنسکار کھلاتے ہیں، آپ کی دی ہوئی تعلیم کھلاتی ہے۔ تو اگر آپ ان کو اچھی تعلیم دیں گے تو وہ بچے آپ کے قدم بھی چومیں گے، اور اگر لاپرواہی کریں گے تو وہی بچے آپ کے قدموں کے نیچے سے زمین بھی کھینچ لیں گے، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو ہم کارٹون دکھاتے ہیں اور تمام دنیا بھر کی چیزیں ان کو سکھاتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا حق نہیں سکھاتے۔ محبوب الہی کی ماں نے ان کو سکھایا تھا ہم کیوں پیدا ہوئے ہیں، ہمیں کیا کرنا ہے، یتیمی ہے، دکھ ہے، درد ہے، تکلیف ہے، بھوک ہے، اس سب کے باوجود بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ ہمیں دنیا کی طرح نہیں رہنا کہ ان کے پاس کپڑے اچھے ہیں تو ہمارے اندر بھی لالچ پیدا ہو، ان کے پاس اچھا کھانا ہے تو ہم بھی ویسی ہی تمنا کریں۔ محبوب الہی کی ماں ان کو یہ سکھا رہی ہے کہ بیٹا اگر پیٹ میں کھانا نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو وہ بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔ تو نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ماں نے یہ سکھایا تھا۔ 12 سال کی عمر ہے، ان کے سامنے ذکر ہو رہا ہے کس کا؟ بابا فرید کا۔ اب حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ جس دن میں نے تذکرہ سنا تھا بابا فرید کا، اس دن سے میرے دل میں بابا فرید کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ ہر نماز کے بعد محبوب الہی یا فرید یا فرید یا فرید کا ورد کیا کرتے تھے۔ ابھی ملے نہیں حضرت بابا فرید سے نظام الدین اولیاء، ملے نہیں، ملاقات سے پہلے وہ بار بار یا فرید کا ذکر کرتے تھے۔ اب پھر جوان ہوئے حضرت محبوب الہی، تعلیم کا سلسلہ اور آگے بڑھانا تھا۔ ہم تو اپنے بچوں کو ہاسٹل بھیجتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ بھائی بچہ تمہارا اچھا تعلیم یافتہ ہو جائے گا، تم خود یہاں سے ہجرت کر کے دلی چلے جاؤ، تو والدین کے لیے کتنا مشکل ہے اپنے بچے کی تعلیم کے لیے سفر کرنا۔ اپنا گھر بار چھوڑنا کیا آسان ہے، لیکن جن لوگوں کو علم کی قدر ہے اور وہ جانتے ہیں کہ ہم کسی مقصد سے پیدا ہوئے ہیں، ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ ہم کو پکڑنا کیا ہے اور چھوڑنا کیا ہے۔ حضرت محبوب الہی کی ماں اپنے بچے کو لے کر کے بدایوں چھوڑ کر کے دلی چلی گئی۔ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ بدایوں میں۔ دادا اور والد کی قبر کہاں ہے، ان کا مزار کہاں ہے؟ بدایوں شریف میں۔ لیکن صرف اس وجہ سے کہ میرا بچہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے، ویل کوالیفائڈ ہو جائے، ہائر ایجوکیشن حاصل کر لے، اس لیے نظام الدین اولیاء کی ماں اپنے بچے کو لے کر کے دلی چلی گئی اور دلی جا کر کے بس گئی۔ اور دلی میں حضرت بابا فرید کے ایک بھائی تھے خواجہ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تعلیم حاصل کی حضرت محبوب الہی نے، اور بھی اس زمانے کے بہت سارے بزرگ تھے۔ یہ سلسلہ میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو؟ کرامتیں بھی بتا سکتا ہوں، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ یہ کرامتیں بندوں کو ایسے نہیں مل جاتی کہ رات میں سوئے تھے اچانک خواب دکھا اور صبح ہوئے تو با کرامت تھے، ایسے نہیں ہوتا۔ با کرامت بننے کے لیے ایک لمبا اسٹرگل کرنا پڑتا ہے، مجاہدات کرنے ہوتے ہیں، عبادتیں کرنی ہوتی ہیں، ریاضتیں کرنی ہوتی ہیں، علم حاصل کرنا ہوتا ہے، مشکلات پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ پروسیس نہیں بتایا جاتا، اس وجہ سے ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بنے ہیں تو محبوب الہی بننے تک کے اس سفر میں فاقے بھی شامل ہیں، مشکلات بھی شامل ہیں، تکلیفیں بھی شامل ہیں، مصیبتیں بھی شامل ہیں، اور یہ سفر بھی انہوں نے کیا کہ اپنا شہر چھوڑ کر کے دلی چلے گئے اور وہاں جا کر کے تعلیم حاصل کی۔ اور پھر جب تعلیم سے فارغ ہو گئے، اس زمانے کے جو مدرسے تھے ان مدرسوں میں تعلیم حاصل کی، جب فارغ ہو گئے تو پرانے زمانے میں رواج یہ تھا کہ جب کوئی عالم بن جاتا تھا تو عالم بننے کے بعد میں خانقاہ میں جاتا تھا۔ تو خانقاہ میں جانے سے پہلے ایک عالم کے اندر علم کا غرور ہوتا تھا، علم کا گھمنڈ ہوتا تھا کہ اب مجھ سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے، اب مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں، اب مجھ سے زیادہ سمجھدار کوئی نہیں ہے، اب مجھ سے زیادہ باشعور کوئی نہیں ہے۔ تو ہر آدمی کو چیلنج کرنے کا حوصلہ رہتا تھا ایسے عالم کے اندر جو ابھی مدرسے سے فارغ ہوا ہے۔ اب اس علم کے اندر جو انکار تھا، اس علم کے اندر جو ایک گھمنڈ تھا، اس گھمنڈ کو صوفیاء کرام اپنی خانقاہ میں نکال دیتے تھے، اور جب اس گھمنڈ کو لے کر کے علماء خانقاہ میں جاتے تھے تو اس خانقاہ کا کام یہ تھا کہ وہ جو یہ وائرس آتا تھا گھمنڈ کا، اس کو وہ کلین کر دیتے تھے
تو جاتے تھے ایک عالم بن کر کے، لیکن جب خانقاہ سے واپس آتے تھے تو صوفی بن کر کے واپس آتے تھے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء عالم بن کر کے گئے تھے، ماں کی تعلیم بھی ہے، ماں کی تربیت بھی ہے، ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، لیکن اب علم حاصل کر لیا ہے تو اب اس علم کے ساتھ جو وائرس آیا ہے، اس وائرس کو کلین کرنا ہے، اور اس کو کلین کرنے کے لیے حضرت محبوب الہی کہاں گئے؟ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی خانقاہ میں، پاک پٹن شریف پاکستان میں ان کی خانقاہ ہے، تو وہاں تشریف لے گئے۔ بابا فرید سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، تربیت حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں محبوب الہی۔